الرحیم السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 43ویں کہانی لے کے آئی ہوں، یعنی 43rd کہانی، اور یہ میری پہلی کتاب زنجیروں سے میں نے یہ معاشرتی کہانی چنی ہے اور اس کا نام ہے من موہنی۔ سب سے پہلے میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میری کہانیوں کو سن رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ اگر ویورز آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب میں کوئی دوسری کہانی ڈالوں، نئی کہانی لوڈ کروں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو آئیے ہم ایک اور معاشرتی کہانی سنتے ہیں، من موہنی۔ یہ میری کہانی جو ہے یہ 1995 میں آنچل رسالے میں چھپی تھی، اور جو بڑی امی میں نے سنائی تھی وہ بھی میری کہانی 92 میں آنچل رسالے میں چھپی تھی، وہ میں بتانا بھول گئی تھی۔ اس میں بڑی امی جو ہے وہ 1992 میں شائع ہوئی تھی آنچل میں، اور من موہنی 1995 میں۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، من موہنی۔ تم ایک نکمی لڑکی ہو، بدتمیز ہو، پوری ٹائم پلنگ توڑتی ہو، کام کاج نہیں سکھایا تمہاری پھپھو جانی نے تمہیں، مسز نیاز اپنی بہو نگینہ پر چیخی۔ امی صبح سے میں کچن میں لگی تھی، ابھی تو ذرا دیر ہوئی، فارغ ہو کر بیٹھی ہوں، کام نوکرانی کر رہی تھی۔ روٹی تم کو پکانا نہیں آتی، امریکہ اور افغانستان کا نقشہ بنا دیتی ہو۔ امی اب روٹی مجھے نہیں آتی ہے پکانا تو کیا کروں؟ ارے ہماری تو قسمت پھوٹ گئی ہو، تم جیسی لڑکی اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے لے آئے۔ تو میں آپ کے پیر تو نہیں پڑی تھی کہ اپنے بیٹے کی مجھ سے شادی کر لیجئے۔ زبان چلا رہی ہے میرے ساتھ؟ ہاں زبان چلاؤں گی، آپ کو چھٹی کا دودھ بھی یاد دلاؤں گی۔ سمجھیے آپ 24 گھنٹے میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں مدر ان لا، کہ میں 6 ماہ سے آپ کی زیادتیاں برداشت کر رہی ہوں، بہت ہو گیا، اب ایک نہیں سنوں گی۔ ارے واہ، نوکرانی سمجھ لیا ہے مجھے؟ اب آپ کے گھر میں یہ بات کرے مجھ سے اگر کوئی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ تو میرا نام نگینہ نہیں؟ واہ بھائی واہ، جسے دیکھو وہ سر پر چڑھتا چلا آ رہا ہے، ساس صاحبہ، سسر صاحب، دیور، نندے۔ اب بات کرے کوئی مجھ سے، لات مار کر آپ کے گھر سے میں کے چلی جاؤں گی، کوئی نہیں رکھے گا تمہیں۔ بوجھ اتارا ہے یتیم بھتیجی کا، ہمارے سر منڈ دیا، اب کوئی واپس نہیں بلائے گا۔ ارے یہ کہ آپ نے مجھے یتیم جان کر ترکے کا مال سمجھ کر شادی کی ہے کہ مفت میں ایک نوکرانی ملے گی؟ آگ لگا دیں مٹی کا تیل چھڑک کر یہ پورچ میں کھڑی 3 گاڑیوں کو، اور آگ لگا دیں اپنے پیسے کو جو آپ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں، ہر نوکر کے ساتھ بد کلامی کر کے اسے بھگا دیتی ہیں، اور 6 مہینے سے مجھے نوکرانی سے بدتر رکھا ہے، مجھے میکے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی لڑکیاں روز دھری رہتی ہیں۔ ارے بات کروں گی میں ان کے سسرال والوں سے کہ انہیں لگام دیں، آپ کے گھر کا قاعدہ نہیں ہے میکے جانے آنے کا، تمہارے گھر والے تمہیں خود نہیں بلاتے۔ میں نے منع کیا تھا انہیں، کوشش کر رہی تھی کہ اپنی ساس اور نندوں کے دلوں میں گھر کر سکوں، مگر میرے ہاتھ میں ڈھک کے 3 پات آئے ہیں، جب دیکھو میرے پھوپھا پھوپھی کو گالیاں دیتے ہیں آپ لوگ۔ اب ایک لفظ بھی بول کر دکھائیں، منہ توڑ دوں گی گالی دینے والے کا۔ اور مدر ان لا، ایک بات اور کان کھول کر سن لیں، میں یتیم یسیر لڑکی ہوں ضرور، مگر دبے پہ تو چونٹی بھی کاٹتی ہے، اور 8-6 ماہ میں آپ مظالم نے مجھے مجبور کر دیا ہے بولنے پر۔ اگر دانیال کو مجھے رکھنا ہے تو ڈھنگ سے رکھیں، میں انہیں ٹرنکال کرنے جا رہی ہوں۔ نگینہ کی ساس اور نندوں کے کاٹو تو لہو نہ نکلے، وہ تو حق دق ہو گئیں۔ عارفہ بولی، امی میں آپ کو منع کرتی تھی کہ بھابھی کو زیادہ نہ ستایا کریں۔ ہاں امی، آپ کی عادت بہت زیادہ بولنے کی ہے، ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ بھئی میں تو اب بہت کماؤں گی، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، شمسہ نے ماں کو سنا دی، اور مسز نیاز اپنا سموہ لے کر رہ گئیں۔ اگر ابھی ہماری ساس ہمیں یوں باتیں سنائیں تو کیا آپ برداشت کریں گی؟ عارفہ چیخ کر بولی، بھائی شمسہ باجی میں تو اب یہاں بہت کم آؤں گی، امی بھابھی کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ صبح سے کچن میں مصروف تھیں، 3-4 ہانڈیاں پکائی ہیں انہوں نے، اور امی نے صاف انکار کر دیا۔ امی یہ بہت بری بات ہے، آپ کو اپنی عادت بدلنا چاہیے۔ چپ کرو تم دونوں، مجھے اب لیکچر نہ دو تو اچھا ہے۔ اور پھر عارفہ شمسہ گھر چلی گئیں اپنے۔ نگینہ نے غصے میں اپنا کمرہ دھڑ سے بند کر لیا تھا، اور تکیے میں منہ دیے دانیال کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور ایک ایک کر کے سب خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے۔ 2 سال کی تھی تو ماں باپ افایات سے میں فوت ہو گئے، اور تب پھوپھی جانی میمونہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا اور ایک ماں کا بھرپور پیار دیا۔ اسی چکر میں اس کی شادی لیٹ ہوئی، اور ان کے صرف 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں جو 9ویں اور 10ویں
کلاس میں تھیں پھوپھا جانی ظاہر مرزا ایک انجینئر تھے، نگینہ کو دونوں میں میاں بیوی حد سے زیادہ اولاد کے برابر چاہتے تھے۔ اس نے فزیو تھراپی میں امتحان پاس کیا تھا کیونکہ چند نمبروں سے اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہونے سے رہ گیا تھا۔ اس کو پھوپھا جان نے مشینیں خرید کر دے دی تھی، وہ اپنی پریکٹس کرتی تھی اور ایک آرتھوپیڈک اسپتال میں صبح جاب کرتی تھی۔ ایک دن وہ اسپتال سے واپس آئی تو دونوں بہنیں نائلہ اور فائزہ دوڑی دوڑی آئیں۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ میری شادی؟ ہاں، رشتہ آیا ہے آپ کا، کوئی مسز نیاز ہیں، انہیں آپ بہت پسند آئی ہیں۔ مجھے کہاں دیکھ لیا انہوں نے، کسی شادی کی پارٹی میں دیکھا تھا۔ اور پھر مسز نیاز تو جیسے میمونہ بیگم کے پیچھے پڑ گئیں۔ ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا مگر وہ ڈاکٹر کے بجائے فزیو تھراپسٹ لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں، اور ایک شادی کی محفل میں انہوں نے پیاری سی نگینہ کو پسند کر لیا تھا۔ 6 ماہ تک وہ بس ٹیلی فون پر ہوں ہاں کرتی رہیں، اور جب ان کا لڑکا امریکہ سے واپس آیا تو وہ رسم کرنے آ پہنچی۔ منگنی کی رسم کے ساتھ ہی شادی کی بات بھی پکی ہو گئی۔ 6 ماہ کے بعد دانیال کو دوبارہ آنا تھا اور اگست میں شادی ہونا تھی۔ دونوں طرف زور شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہم آپ ہی کی شادی ہوٹل میں کریں گے امی جان، نائلہ نے کہا تو فائزہ نے بھی ہاں ملا دی۔ تم فکر نہ کرو، ہم اپنی بیٹی نگینہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر پھوپھو جانی میمونہ بیگم نے ایک دن نگینہ کو بٹھا کر کہا، نگینہ بیٹی، تمہارے ابو کے انتقال کے وقت ان کے 5 لاکھ کے ڈیفینس سرٹیفکیٹ تھے، اب تم انہیں چل کر کیش کرا لو، وہ پیسہ خاصا ہو گیا ہوگا۔ ہاں، جو بھی پیسہ ملے گا اس میں تمہاری شادی کریں گے، کیونکہ تم امریکہ جاؤ گی، اس لیے نقد پیسے رکھنا، باقی مشینری وغیرہ لے لیا کرنا، اپنا پیسہ رکھنا، اپنی پسند کا فرنیچر، بیڈ روم سیٹ لے لو۔ ٹھیک ہے پھوپھو جانی، جو آپ کہیں گی۔ شادی میں اس نے 50,000 کا فرنیچر لیا، بیڈ روم سیٹ اور 2 لاکھ کا زیور، اور باقی 2 لاکھ میں شادی کا کھانا، کپڑے اور دولہا کے کپڑے خریدے۔ اسے 20 لاکھ روپے ملے تھے، 15 لاکھ روپے پھر بھی بچ گئے۔ اس بات کی خبر اس نے ساس وغیرہ کو نہیں ہونے دیا۔ واری ٹاور میں اس کی شادی ہوئی، وہ دلہن بن کر آ گئی۔ پرل کانٹیننٹل میں اس کا ولیمہ تھا، اس کی بری بھی بہت اچھی آئی تھی، 21 جوڑے تھے اور 3 زیور کے سیٹ۔ جب تک دانیال پاکستان میں رہے تو بڑی آؤ بھگت ہوئی، مگر پھر اس کے جانے کے بعد صاحبہ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ سب نوکر گھر سے نکال دیے اور دن رات نگینہ کو کام میں پیلے رہتی۔ وہ اپنی پھوپھو جانی کو بھی ملنے نہیں جا سکتی تھی، رات کا کام کر کے لیٹتی تو بدن چور چور ہوتا۔ جن لڑکیوں کی بھی امریکہ میں شادی ہوتی ہے انہیں 6 ماہ سے 3 سال تو لگ جاتے ہیں جانے میں۔ دانیال بھی فزیو تھراپی میں اس لیے کوشش کر رہا تھا، اور امیگریشن ملنے میں تو وقت لگتا ہے۔ اس دن کی جھڑپ کے بعد ساس تو ڈر گئی تھیں، اب وہ نوکرانی کی تلاش میں تھیں۔ اس نے 2 روز بعد الٹیمیٹم دے دیا، میں پھوپھو جانی کے گھر جا رہی ہوں، 1 ہفتے بعد آؤں گی، میں اکیلی رہوں گی نگینہ۔ اکیلا تو رہنا ہی ہے، آپ کو میں کیا کر سکتی ہوں؟ شادی کے بعد سے آج تک میں نے کبھی کے جانے کو نہیں کہا تو آپ نے بھیجنے کو بھی نہیں کہا۔ کیا پتہ کب امریکہ سے بلاوا آ جائے اور میں چلی جاؤں۔ ہاں، میں یتیم ضرور ہوں مگر فقیر نہیں ہوں، نوکرانی رکھ لیں، آدھے پیسے میں دے دوں گی جب تک یہاں ہوں۔ کیسے چھوڑ دیا ساس نے بیٹی؟ بس پھوپھو جانی، 6 ماہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی طرح رہ رہی ہوں، تنگ کر دیا، اب ان کی فضولیات نہیں سن سکتی۔ انہوں نے مجھے یتیم جان کر اس لیے شادی کی تھی کہ ایک نوکرانی بنا کر رکھیں گے، ہر کام میں مین میں نکالتی رہتی ہیں، سر پر سوار رہتی ہیں۔ میں نے بھی انہیں کری کری سنا ڈالی۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، میں ان کی بہو ہوں، سر خرید غلام تو نہیں، اور وہ کوئی غریب فقیر نہیں ہے، اچھی خاصی امیر خاتون ہیں، 2-3 ہزار کے جوڑے بنا سکتی ہیں فیشن کے لیے، مگر سہولت نہیں دے سکتی ہیں۔ بیٹی اب جیسے بھی ہو گزر بسر تو کرنا ہے، گھر بس کر اجڑنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ پھوپھو جانی دانی تو بہت اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری امی کے بولنے کی عادت بہت ہے، ہم نے ہوش سنبھالا ہے جب سے ابو کے ساتھ بھی جلاتے دیکھا ہے، اب بڑھاپے میں کیا چھوڑیں گی اپنی عادت وہ۔ خیر، تم کتنے دن کے لیے آئی ہو بیٹی؟ 1 ہفتے کے لیے۔ 1 ہفتے کے دوران اس نے قریب کے کوکنگ سینٹر سے بہترین سویٹ ڈشز اور کھانا پکانا سیکھ لیا تھا، پھر وہ اپنی سسرال واپس چلی گئی۔ ایک روز اس کی پھوپھی جانی اپنے سسرالی رشتے کے بھتیجے کو لے کر نگینہ سے ملنے پہنچ گئیں۔ ارے زاہد بھائی، آپ کب آئے جرمنی سے؟ پرسوں آیا ہوں، اور ہماری بھابھی تمہیں معلوم ہے وہ جرمن ہے، وہ پاکستان آنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اور بچے کتنے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، ہادی اور سعدی۔ تم سناؤ میاں جی کہاں ہیں؟ دانیال امریکہ میں ہے، آنے والا ہوگا میرا ویزا۔ کتنے دن رکیں گے زاہد بھائی؟ پھر کسی دن کھانے پر آئیے گا، میں 1 ماہ تک ہوں، ضرور آؤں گا کھانے پر۔ بھائی تم سے تو بچپن کی دوستی ہے۔ نگینہ کی ساس کے کان کھڑے ہو گئے، ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھیں وہ
2 دن کے بعد نگینہ نے زاہد کی دعوت کر دی. وہ اکیلے نہیں آئے، نائلہ اور فائزہ ان کے ساتھ تھیں. سارا دن تھک تھک کے اس نے کچن میں کھانا پکایا اور شام جب مہمان آئے تو اس نے خوب انجوائے کیا. رات 12:30 بجے وہ لوگ گئے اور وہ چور چور بدن لے کر بستر پر ڈھیر ہو گئی. صبح آنکھ کھلی تو ساس صاحبہ پھنکار رہی تھیں. ہائے اللہ، مجھے کیا پتہ تھا کہ ایسی بہو ہوگی. مجھے لعنت ملامت کر رہی تھیں ساس جی. نہیں تو وہ گھبرا گئیں. کہہ تو رہی تھیں آپ کچھ. کیوں شکیلہ، کیا کہہ رہی تھیں میری ساس جی؟ اس نے نوکرانی سے ڈانٹ کر پوچھا. جی دلہن بیگم، کچھ نہیں، کچھ تو تھا جس کی پردہ داری ہے. اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں ابھی تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی. جی میرا کیا قصور ہے؟ بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ رات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دعوت میں مصروف رہیں اور اب سو رہی ہیں. میں سوؤں یا روؤں، آپ چپ رہیں. ہاں میں چپ رہوں گی، آنکھیں موند لوں گی ان سب باتوں پر جو تم نے دیکھی، جو میں نے دیکھی. کیا دیکھی آپ نے باتیں؟ ارے بھائی، اپنے پرانے دوست سے والے آنا پیار و محبت میں نے دیکھی. مسز نیاز ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں ہوش میں ہوں. میں دانیال کو ضرور لکھوں گی. ارے کیا لکھیں گی آپ؟ میرے کردار پر شک کر رہی ہیں آپ؟ ارے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کا مطلب ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں. ہاں میں ان کی بڑے ہونے کے ناطے عزت کرتی ہوں. مہمان تھے وہ جرمنی سے آئے ہوئے دانیال کے گھر عزت کے لیے کہ میرے اچھے گھرانے میں شادی ہوئی ہے. میں نے انہیں کھانے پر بلایا اور آپ مسز نیاز مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں. اور پھر مجھے دعوت کرنے کے لیے دانیال نے کہا تھا. مسز نیاز وہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، سمجھی. اور اگر مجھے بوائے فرینڈ بنانا ہوتے تو میں کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں. بھاگنا ہوتا تو جب بھاگ جاتی. اور بھاگنے والی لڑکیاں تو مسز نیاز گرلز کالجوں میں پڑھتے ہوئے بھی بھاگ جاتی ہیں. آپ نے میرے پاکیزہ کردار پر تہمت لگا کر اچھا نہیں کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں ایک یتیم لڑکی ہونے کی وجہ سے آپ کا ہر ظلم سہتی رہوں گی؟ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں. آپ کی کوٹھی، آپ کی کاریں آپ کو مبارک ہوں. اگر دانیال کو میری ضرورت ہے تو وہ مجھے اب میرے میکے سے لینے آئیں گے. اور پھر مسز نیاز کے لاکھ روکنے پر بھی وہ نہ رکی اور اس نے میکے آ کر دانیال کو ساری تفصیل فیکس کر دی. کچھ ہی دنوں بعد نگینہ کو نوکری مل گئی اور وہ بغیر اپنی ساس اور نندوں سے ملے امریکہ دانیال کے پاس چلی گئی. دانیال اپنی ماں کی خسرت کو جانتا تھا. سنو نگی، میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں. دانی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر آپ کی امی کی شادی کے بعد سے اپنی ماں کی طرح سمجھا. آپ کی امی کو شادی کے بعد سے اپنی ماں کی طرح سمجھا. ان کا ہر کام کیا، ہر بات مانی 6 ماہ تک، مگر وہ تو میرے کردار پر اتر آئیں. اب دانی، میں کوئی موم کی گڑیا تو نہیں کہ کچھ بولوں ہی نہیں. اپنا تحفظ کرنے کا سب کو حق ہوتا ہے نا. میری ماں کو پیسوں کی حوث ہے. اب کیا کروں، وہ میری ماں ہیں، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈیڈی بھی اچھی صحت نہیں رکھتے. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں دانی کہ آپ اپنے ماں باپ کو کتنی سپورٹ کرتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی. اور پھر دن یوں ہی گزرنے لگے. نگینہ بھی ایک اسپتال میں جاب کرنے لگی اور دونوں میاں بیوی مصروف ہو گئے. اسی بیچ 1 سال بعد نگینہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا. بیبی سٹنگ میں اسے دے کر وہ جاب کرتی. ان کا بیٹا راہیل بڑا خوبصورت بچہ تھا. وہ اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بڑی خوشی سے اور سلیقے سے رہ رہی تھی. دانیال تو ڈاکٹر تھے، ان کی ڈیوٹی خاصی لمبی لگتی تھی. وہ 2 دن کے بعد گھر آتے تھے. اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ دانیال کے ڈیڈی چل بسے. پہلا ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا. دانیال پاکستان آئے اور پھر والد کا 40واں کر کے یہاں سے واپس ہو گئے. وہ خاصے پریشان تھے. امی اکیلی رہ گئی تھیں. ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ نگینہ سے بات کرتے، بس خاموش سے تھے. نگینہ نے یہ بات محسوس کر لی. دانی، آپ کچھ پریشان ہیں؟ ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اب امی تنہا ہو گئی ہیں اور میں انہیں امریکہ بلانا چاہتا ہوں. تو بلا لیں، تمہیں اعتراض نہیں؟ مجھے اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ وہ آپ کی ماں ہے. مگر دانی، یہ پڑوس والا اپارٹمنٹ خالی ہو رہا ہے، یہ لے لیں. وہ ہمارے نزدیک رہیں گی. میں ان کا کھانا پکا کر دوں گی اور اپنے گھر میں ان کی جیسے مرضی ہو رہے ہیں، مگر میرے معاملات میں دخل نہ دیں. مجھے منظور ہے نگینہ. دانیال نے جب نگینہ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی ماں کو تجویز پیش کی تو وہ بولی، اگر امریکہ بلانا چاہتے ہو تو میرے لیے الگ اپارٹمنٹ لو، ورنہ میں ساتھ نہیں رہوں گی. اپنا پکاؤں گی، کھاؤں گی. اور یوں دانیال کی عزت رہ گئی. وہ ماں کی بات سن کر نگینہ کی تجویز کو گول کر گیا. اور کچھ ہی ماہ بعد مسز نیاز امریکہ پہنچ گئیں. وہ لوگ انہیں ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے. نگینہ ان سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی. اور یہ بات دانیال نے محسوس کر لی، مگر وہ کچھ نہ بولے. مسز نیاز پڑوس کے فلیٹ میں رہتی، مگر اپنا پکاتی کھاتی. کبھی کبھار اگر نگینہ کوئی اچھی چیز پکاتی تو انہیں دیتی، مگر وہ لینے سے انکار کر دیتی. اپنے پوتے سے بھی وہ دانیال کی موجودگی میں کھیلتی.
نگینہ سمجھتی تھی کہ وہ سب کچھ اس سے نفرت کے باعث کرتی ہیں، مگر وہ ان سب باتوں کو رد کر دیتی، دل پر نہیں لیتی تھی۔ کبھی شاپنگ کرنے جاتی تو بھی مسز نیاز اس کے بچے کو نہیں دیکھتی، وہ پرام میں ڈال کر شاپنگ کرتی۔ امی آپ کا رویہ نگینہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں جو کر رہی ہوں دانیال وہ ٹھیک ہے، امی ٹھیک نہیں ہے، یہاں پردیس میں مل جل کر رہنا چاہیے، وہ آپ کا سب کام کرنے کو تیار ہے، مگر آپ امی کسی کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بدمزاج ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ اور تم نے کیا کہا ہے؟ تمہاری بیوی نے تمہارے کان بھرے ہوں گے اور تم چل پڑے۔ میرے کان کسی نے نہیں بھرے، آپ نگینہ سے اللہ واسطے کا بیر رکھتی ہیں، وہ بالکل بے قصور ہے۔ ہاں قصوروار تو میں ہوں۔ امی مجھے عارف اور شمسہ نے سب باتیں لکھ کر بھیجی تھی کہ آپ نگینہ کے ساتھ شادی کے بعد سے کیسا سلوک کرتی رہیں، دن بھر کام کرتی تھی، مگر آپ ستائش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی۔ امی یہ تو غلط بات ہے نا، تم چورو کے غلام بن گئے ہو، جو برا بھلا اس نے مجھے کہا وہ تم نے نہیں سنا، دبے پر تو چونٹی بھی کاٹتی ہے، آپ تو ایک جیتی جاگتی یتیم لڑکی پر ظلم توڑ رہی تھیں، کیسے نہ بولتی۔ اچھا میرے ساتھ بحث مت کرو، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مگر یہ شادی آپ نے کی تھی، میں نے نگی سے محبت کر شادی کے بعد کی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ ایک باوفا باہے لڑکی ہے۔ آپ نے تو امی اس کی کردار کشی سے بھی گریز نہ کیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی آدمی سے یا رشتہ دار سے بات کر لے تو وہ اس کا بوائے فرینڈ بن جاتا ہے؟ زیادتی ہے نا، یہ ظلم ہے نا یہ۔ تو تم نے مجھے اپنے پاس باتیں سنانے کے لیے بلایا ہے امریکہ، اگر تم نگینہ کی حمایت کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اچھا آپ کچھ اور بات کرو دانیال، میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتی، جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں میں خرابیاں نظر آتی ہیں۔ امی آپ میری ماں ہیں، آپ کے پیروں کے تلے جنت ہے، مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اور بھی دن یوں ہی گزرتے رہے، نگینہ نے اپنی ساس کے رویے پر کبھی گلہ نہ کیا، اور اس کے گھر ایک چاند سی بیٹی دیبا پیدا ہوئی اور وہ زیادہ مصروف ہو گئی، کبھی کبھار پھپھو کو فون کر لیتی، اور پھر کچھ یوں ہوا کہ سردی کی وجہ سے ہی ہے نا جانے کیوں مسز نیاز فالج زدہ ہو گئیں، ان کے آدھے جسم پر فالج کا اثر ہو گیا۔ دانیال نے انہیں اسپتال میں داخل کرایا، اور جب وہ ایک ماہ بعد گھر آئیں تو ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھیں، ویل چیئر پر تھیں۔ دانیال پریشان تھے تو نگینہ نے کہا دانی میں مما کو دیکھوں گی، تم مما کو دیکھو گی؟ ہاں میں دیکھوں گی، ان کے چھوٹے 2 بچے بھی تو ساتھ ہیں۔ بس دانی انہیں کھانا کھلانا اور کپڑے وغیرہ تبدیل کرنا ہوگا تو وہ میں کر لوں گی۔ اور دانیال حیرانی سے اپنی بیوی کی شکل دیکھ رہا تھا، وہ حیران تھا کہ نگینہ اس کی ماں کی خدمت کرے گی، ایسی ماں کی جس نے کبھی بھی نگینہ کو سکھ نہ دیا۔ نگینہ نے اس خوبی سے سب کچھ کیا کہ دانیال حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی ساس کی فزیو تھراپی کی، ایکسرسائزز کرائیں، ان کی اسپیچ تھراپی کی، اور یوں نگینہ اور دانیال کے علاج سے 3 ماہ میں مسز نیاز اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئیں اور بولنے بھی لگیں۔ اب مما ٹھیک ہو گئی ہیں دانی، میں کل سے نہیں جاؤں گی، تمہاری مرضی بھائی۔ اور جب اس شام دانیال ماں کے پاس پہنچا تو وہ بولی نگینہ آج نہیں آئی بیٹا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، امی اب آپ ماشاءاللہ تندرست و توانا ہو گئی ہیں، اس کا کام ختم ہو گیا۔ دانی سچ میں نے نگینہ بیٹی کے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں کی، وہ ایک ہیرا لڑکی ہے بیٹے، پر آج نگینہ جیسی بہو نہ ہوتی تو میں مفلوج ہی رہتی، میں اپنی بیٹی سے شرمندہ ہوں، مجھے اس کے پاس لے کر چلو دانی۔ امی آپ میرے گھر چلیں گی؟ ہاں میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گی، ایک بڑا اپارٹمنٹ لے لو۔ اور دانی انہیں لے کر اپنے گھر آیا۔ نگینہ نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، آپ مما اور یہاں؟ چلو اندر نہیں آنے دو گی مما کو، میں زیادہ دیر نہیں کھڑی رہ سکتی، آئیے صوفے پر بیٹھیں۔ تم آج آئی کیوں نہیں؟ میرا کام ختم ہو گیا مما، اس لیے نہیں، اور پھر آپ کو میری وجہ سے کوئی ٹینشن ہو یا ڈپریشن ہو، میں نہیں چاہتی مجھ سے ناراض ہو بیٹی۔ نہیں مما، ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اور میری تمام تر زیادتیوں کو معاف کر نہیں کرو گی بیٹی؟ اور نگینہ حیرت زدہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ مما آپ تو میری ماں کی طرح ہیں، ہم تو آپ کی اولاد ہیں۔ اس کے آنسو چھلک پڑے۔ ہاں تم نے میرے پیٹ سے نکلی بیٹیوں سے زیادہ کام کیا، ورنہ مجھے مفلوج اور اپاہج عورت کی کیا بے بس زندگی اور بڑھاپا ہوتا۔ نہیں مما، یہ میرا فرض تھا، اپنے ماں باپ کو تو بچپن سے کھو دیا تھا، مگر پھر پھپھو جانی نے ماں کا پیار دیا اور یہی سپنے سجا کر میں آپ کے گھر آئی تھی، مگر مما نہ جانے کہاں غلطی ہو گئی تھی۔ بس کیا کروں بیٹی، کسی کا کہا نہیں ماننا چاہیے، میرے ملنے جلنے والی عورتیں کہتی تھیں کہ بہو کو دبا کر رکھیں، اور میں اسی پر عمل کرتی رہی۔
عقل سے کام ہی نہ لیا، مگر تیری شرافت اور خدمت نے میرا من موہ لیا۔ تو میری من موہنی بہو ہے بیٹی، تو نے میرا دل جیت لیا۔ میں تجھ پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے بیٹی، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گی تو میں پھر بیمار پڑ جاؤں گی۔ نہیں ماما، اب نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ اگر میری بھی کوئی باتیں آپ کو بری لگی ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے۔ اور نگینہ ماما کے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ تم رو نہیں، رو مت من موہنی بیٹی، اب تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم میرے پیار سے پریشان ہو جاؤ گی۔ او ریئلی؟ ہاں، آئی لو یو ٹو مچ، آئی لو یو ٹو ماما، مگر اب کسی کے کہنے سننے پر مجھے نہ ٹھکرا دیجیے گا، ورنہ میں کبھی اپنی صورت نہ دکھاؤں گی، اور پھر کبھی بھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی، اور میں کبھی بھی آپ کو مل نہیں پاؤں گی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ختم ہوتی ہے، من موہنی۔ اور ویورز، اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اور شیئر بھی کریں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی معاشرتی کہانیاں ہیں جو میں اب آپ کو سنا رہی ہوں۔ اور اگلی کہانی جو میں اب 44ویں کہانی جو میں اب آپ کو اگلی دفعہ لاؤں گی وہ ہے جھوٹا برتن۔ وہ بھی چھوٹی سی کہانی ہے، جھوٹا برتن، مگر ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اور اس میں اب آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں نے زنجیریں کتاب کی، اپنی پہلی کتاب کی کون سی ویڈیوز لوڈ کی ہوئی ہیں، اور ان ویڈیوز کے نمبر کیا کیا ہیں۔ تو پھر کیونکہ وہ جھوٹا برتن جو ہے ایک چھوٹی بہت بڑی کہانی نہیں ہے، تو اس میں وہ آپ کو زیادہ باتیں کروں گی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلی کہانی تک کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں جب اپنی کہانی لوڈ کروں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ ہم اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ انشاءاللہ تعالی۔